السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ شیر کی ایپیسوڈ 14 میں آپ کچھ یوں دیکھیں گے۔ فجر کہتی ہے شیر اور شیر کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح کے انجیکشن اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ شیر جو ہے کسی کو مارے۔ اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے شیر کی حالت دن بدن خراب ہو، اور فجر کہتی ہے کہ ہم اس کو سدھارنے کی کوشش کریں گے، لیکن آگے سے جو ہے شیر کہتا ہے کہ اسے قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ فجر کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے گھر میں ہی تمہیں کوئی مارنے کی کوشش کر رہا ہے، تمہارے گھر میں ہی وہ غدار بیٹھا ہوا ہے، تم بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ جس پر جو ہے شیر کہتا ہے ہاں بالکل، میں جلد ہی یہاں سے ٹھیک ہو کر جاؤں گا اور میں گھر میں جا کے اپنے دیکھوں گا کہ کون ہے ایسا جو میرا جو ہے جان لینا چاہتا ہے، کیونکہ فجر کہتی ہے کہ تمہیں جو ہے ایسا زہریلا ڈوز دیا گیا ہے تو یہ کام تمہارے گھر والوں کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور اس میں جو ہے ویورس شیر کے باپ کو جس نے قتل کیا تھا، ٹھیک وہی جو ہے شیر کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے۔ تو ویورس اب جیسے ہی جو ہے شیر ٹھیک ہو کر واپس نکلے گا تو بدر زمان اور اس کے بیٹوں کی حالت خراب ہونے والی ہے۔ تو ویورس حقیقت جاننے کے بعد کیا شیر اپنے دشمنوں پر جو ہے حملہ آور ہوگا؟ اسے تلاش کرنے کے قابل ہو جائے گا؟ اسے تلاش کرنے کے بعد وہ کیا کرے گا ان کے ساتھ؟ اور کیا وہ بدر زبان کو جو ہے مار ڈالے گا؟ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ کو جو ہے مکمل سٹوری ڈرامہ کی سننی ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو اب جیسے کہ جو ہے شیر کو مینٹل اسائلمنٹ میں جو ہے رکھے ہوئے 1 سال بیت چکا ہوتا ہے، لیکن ابھی تک شیر کی حالت جو ہے وہ ٹھیک طرح بالکل بحال نہیں ہوئی ہوتی۔ ابھی بھی اس میں اتنی کسر ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ جو ہے وہ خود کچھ نہیں کر سکتا۔ اسے کبھی کبھی جو ہے وہ جھٹکے لگ جاتے ہیں، اسے پاگل پر کا جو دورہ پڑتا تھا وہ کیونکہ اب وہاں پر فجر موجود نہیں تھی، کیونکہ فجر جو تھی وہ 1 سال کے لیے جو ہے باہر کے کسی ملک کے لیے جو ہے وہ ٹریننگ کرنے کے لیے گئی تھی، اور 1 سال بعد جا کے اس کی ٹریننگ ختم ہونی تھی۔ تو جیسے ہی فجر جو ہے اپنی ٹریننگ ختم کر کے پاکستان واپس آئے گی تو اس کے گھر والوں کا صرف وہی رویہ ہوگا، اس کی خالہ کا بھی وہی رویہ ہوگا، اس کے ماں باپ کا، اس کے والدین کا، اس کے جو ہے عزیز و اقارب، اس کے بہن بھائیوں کا جو جس طرح کا پہلے ان کا رویہ تھا فجر کے ساتھ بالکل ٹھیک اس طرح کا۔ اس کے بعد فجر اپنے بابا کو کہے گی کہ بابا اس بات کو جو ہے 1 سال گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک بھی سب نے وہ بات بھلائی نہیں، سب کے رویے ویسے کے ویسے ہیں میرے ساتھ۔ بابا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہے نفرت اور حقارت جو ہے اس میں مزید ہی اضافہ ہو رہا ہے، وہ کم نہیں ہو رہی میرے۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ جیسے جیسے وقت بیت جائے گا آپ جو ہے آپ ناراضگی ختم کر لیں گے، آپ مجھے معاف کر دیں گے، لیکن آپ کی نفرت میں تو اضافہ ہی ہوگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ کی نفرت جو ہے وہ کس طرح سے ختم کروں بابا۔ آپ ایک دفعہ مجھے موقع دے کر تو دیکھیں بابا، میں آپ کو جو ہے میں آپ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جس پر فجر کا باپ کہتا ہے بیٹا یہ تو میں وقت آنے پر جو ہے تمہیں آزماؤں گا۔ جیسے ہی وہ وقت آیا اور تم نے اگر وہ والا کام کر دیا، میں تمہیں ایک کام سونپوں گا، اگر تم نے وہ والا کام کر دیا تو میں تمہیں معاف کر دوں، لیکن ابھی کے لیے یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم مجھ سے دور رہو، اور اس طرح جس طرح اپنی زندگی گزار رہی ہے اسی طرح گزارتے، کیونکہ نہ میں کل تمہاری شکل دیکھنا چاہتا تھا اور نہ ہی میں آج تمہاری شکل دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اگر مستقبل میں تم میرے کسی کام آ گئی تو بھی میں تمہیں معاف کر دوں گا، تو شاید میں تمہارا چہرہ دیکھنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤں۔ اس کے بابا کے جہاں دوسری طرف جو ہے بدر بھی تیار کر رہا ہے اپنے بیٹے مرجان کو کہ وہ نسیم دونوں جو ہے ایک دوسرے سے شادی کر لیں تاکہ اس کو جائیداد میں سے حصہ مل۔ اس کے بعد بدر جو ہے وہ اپنی بھابھی جان سے بات کرے گا کہ آپ نے آہد اور نسیم کی شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے، کیا کب کرنے کا ارادہ ہے۔ اب یہاں پر نائبہ بھی اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ یہ تینوں لوگ جو ہے وہ غریب ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس جائیداد نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس کے بھی پاؤں ڈگمگا رہے ہیں یہ دیکھ کے کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ بھی جو ہے یہ سوچنے پر مجبور ہو رہی ہے کہ کس طرح سے ان سے پیچھے چھڑایا جائے۔ اس کے بعد مرجان جو ہے وہ چلاکی سے جو ہے نعیمہ کو اپنی باتوں میں پھنساتا ہے کہ دیکھو اگر کل کراں جو ہے تمہارے پاس، تو اگر تم اس وجہ سے رشتہ توڑ رہی ہو کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے، ہاں ہمارے پاس جائیداد نہیں ہے لیکن ہمارے پاس زمینیں ضرور ہیں جو کہ سونا اگلتی ہیں، جن سے ہم بہت اچھا کماتے ہیں، لیکن اگر تم یہ والا سوچ کر اگر رشتہ ختم کر رہی ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ دیکھو آدھا تو چاچی جان نے جو ہے اپنا حصہ تم سے لے ہی لیا ہے زمینوں میں سے، اور باقی کا جو رہ گیا وہ بھی کل کلاں تم سے چھین لیں گے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ہمیں کیوں نہ ایک ٹیم کے طور پر کام کرنا چاہیے کہ کل کو جب بھی کچھ اس طرح کا ہو تو ہم جو ہے سب مل کے اکٹھا ہو کے اس کے آواز اٹھا سکیں۔ اور اس کے بعد جو ہے نعیمہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں اس کے بارے میں مزید سوچوں گی۔ دوسری طرف آہد بھی اپنی سرگرمیاں نہیں روک
شیر بھی جو ہے اب اس کو بھی بہت زیادہ مار پڑ چکی ہے، لیکن اب تو شیر جو ہے وہ اپنی ذہنی توازن ہی کھو بیٹھا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اب تو اس کو فری ہینڈ مل چکا ہے، اب تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگلے ہی سین میں کچھ اس طرح سے دکھایا جائے گا کہ مہروز جو ہوتی ہے باہر کھڑی ہوتی ہے، تو وہاں پر احد آتا ہے اور اس کے پیچھے سے اس کا جو ہے ہاتھ پکڑتا ہے، جس پر جو ہے مہروز بہت زیادہ جو ہے وہ ڈر جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے احد بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے احد جو ہے اپنے باپ کو بتائے گا کہ مجھے جو ہے نسیم جیسی جو ہے بیوقوف اور بدصورت طریقے سے شادی نہیں کرنی، مجھے تو جو ہے مہروز سے ہی شادی کرنی ہے، مجھے تو وہی پسند ہے۔ سو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو، کہ اگر آپ کو اس سے مزید لیٹسٹ ویڈیو اور جو ہے نیو ایپیسوڈ